الناس يا زهرة فلتسعدي بجميل إنجاز وتحقيق المراد ومضيت سعيا للتمام تجمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. شجر کاری یعنی پودا لگانا اور درخت لگانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. قرآن اور حدیث میں شجر کاری کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ذکر فرمائی کہ جنت کے اندر خوبصورت درخت ہوں گے اور جنت کے اندر نہریں ہوں گی، جنت کے اندر باغات ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو صدقہ جاریہ قرار دیا یعنی وہ اعمال کہ مرنے کے بعد جن کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک درخت لگانا بھی ہے کہ انسان درخت لگا لے اور درخت کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، درخت کے پتوں سے، پودوں سے، درخت کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ بہیمۃ او انسان او طیر الا کان لہ بہ صدقہ، کہ جو کوئی بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور پھر اس سے کوئی انسان کھا لیتا ہے، اس سے کوئی چوپایا کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی پرندہ اس سے چگ لیتا ہے تو اس آدمی کے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو صدقے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم درخت لگائیں اور اس سے کوئی بھی انسان کھا لے، کوئی بھی پرندہ کھا لے اور اس سے کوئی بھی جانور کھا لے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے اگر کوئی چوری بھی کر لے، کوئی بغیر اجازت کے بھی کوئی چیز توڑ کر لے جائے، کوئی پھل، کوئی پھول، کوئی پودا، تو چوری کرنے پر بھی جو لگانے والا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ ارض فلیزرعها، کہ جس شخص کے پاس بھی کوئی زمین ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں درخت اگائے، اس میں کوئی کھیتی کر لے. فإن لم يستطع ان يزرعها، اور اگر وہ کھیتی نہیں کر سکتا، اس میں استطاعت نہیں ہے کھیتی کرنے کی، وعجز عنها، اور کھیتی کرنے سے وہ عاجز ہے، فلیمنحها اخاہ المسلم، تو اپنے مسلمان بھائی کو وہ جگہ عارضی طور پر دے دے، اور اس لیے دے دے تاکہ وہ مسلمان بھائی وہاں کھیتی اگا لے، وہ مسلمان بھائی اس پلاٹ میں کوئی درخت اگا لے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ درخت اگانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت تھی کہ کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی زمین، کوئی بھی خطہ وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس کسی کے پاس بھی کوئی زمین ہو تو اس میں ضرور وہ کوئی نہ کوئی درخت اگا لے، کوئی کھیتی باڑی کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ درخت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی شخص کے لیے محدود نہیں ہوتا کہ جس کی زمین ہے، جس کا درخت ہے، بلکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ایک ماحولیاتی فائدہ ہے جس کا ساری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جو درخت ہیں یہ صحت کا ذریعہ ہیں، یہ آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں، یہ پولیوشن ختم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بارشوں کا سسٹم ہے اس بارشوں کے سسٹم کو یہ کھینچ کر لاتے ہیں اور ان درختوں کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں ہم اس شدید ترین گرمی سے بچ جائیں تو ہمیں درخت لگانے چاہیے. یہ درخت جو ہیں یہ درجہ حرارت کو اور ٹیمپریچر کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اور اس سے گرمی جو ہے وہ قابو میں رہتی. اور بھی بے شمار فوائد ہیں درخت لگانے کے. اس لیے میری سب لوگوں سے درخواست ہوگی کہ یہ جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں جولائی اگست، یہ شجر کاری کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی پودا لگا دیں اللہ کے حکم سے وہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس پلانٹیشن کی کیمپین کو، شجر کاری کی مہم کو بڑھانا چاہیے. الحمدللہ خیر الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بڑے پیمانے پر کراچی میں پلانٹیشن کی کیمپین چل رہی ہے، مہم چل رہی ہے. اس وقت ہم ایک اسٹریٹ میں، گلی میں موجود ہیں. اس پوری گلی میں ہم 100 پودے لگا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کسی جگہ 50 پودے لگائے، کسی جگہ 40 پودے لگائے. اس کار خیر میں ٹرسٹ کے دست و بازو بنے اور ہم سب مل کر اس مہم کو آگے چلائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری پوری ٹیم ہے، والنٹیئرز ہیں، مقامی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. قد بلغت الختم يا نبض الفؤاد ومعلم قد سار يحيي. السلام علیکم. محمد فیاض صاحب ہماری ٹرسٹ پہ ہماری گلی میں جو ہے وہ پودے لگانے آئے ہیں شجر کاری کی مہم کے سلسلے میں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہماری گلی کو 100 پودوں سے نوازا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تناور درخت بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ سارے ٹرسٹ کو، سارے لوگوں کو پہنچائے.
اور ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی فیاض صاحب کا. اللہ حافظ. الحسنات في يوم الحصاد وتضاعف الحسنات في يوم الحصاد. طاب الغراس يا زهرة فلتسعدي بجميل إنجاز وتحقيق المراد ومضيت